نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ اگر پورے شہر میں کوئی ایک بندہ بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لے، نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ ایک بندہ بھی پڑھ لے، ایون کہ اگر ایک عورت بھی پڑھ لے، ایک عورت آ کے جنازہ رکھا ہوا پڑھ لے تو جنازہ ہو گیا۔ مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی جماعت کی شرط نہیں ہے، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو پھر سب کی پکڑ ہونی ہے۔ نماز جنازہ جس طرح نماز کے ہماری شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح اس میں بھی شرطیں ہیں۔ وضو ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا، جسم کا، لباس کا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، منہ قبلہ شریف کی طرف ہونا ضروری ہے، نیت ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ نمازوں میں تو ٹائم ہے نا، جنازے میں وقت کی جو شرط ہے وہ نہیں ہے۔ جنازہ دن کے وقت آئے تو دن کے وقت پڑھنا ہے، شام کے وقت آئے تو شام کو پڑھنا ہے، فجر کے وقت آئے تو فجر کے وقت، یعنی اس میں کوئی ٹائمنگ کی قید نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں۔ نماز جنازہ میں کتنی فرض ہیں؟ دو چیزیں۔ ایک قیام، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، معذوری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر آپ کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ بیٹھ کے کسی نے شروع کر لی بغیر کسی ریزن کے تو جنازہ نہیں ہے صحیح۔ پھر تو قیام فرض ہے، اور اس کے ساتھ تکبیرات، 4 تکبیر لگانا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ فرض ہے۔ دو اس کے فرض ہیں۔ کون کون سے؟ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے اور 4 تکبیر لگانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم درود شریف جو ثنا پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، یہ سنت موقدہ ہے۔ تو یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ اگر کسی کو دعا پڑھنا نہیں آتی ہے اور وہ فقط امام کے پیچھے کھڑے ہو کے 4 بار کہہ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 بار، امام جب سلام تکبیر کہتا ہے تو آپ نے بھی اگر پیچھے تکبیر کہہ دی تو آپ کی نماز جنازہ ہو گئی، یعنی آپ نے جو نماز جنازہ کسی کی پڑھنی ہے وہ ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے۔ اور اگر ان سائڈ دعا پڑھ لیں گے تو زیادہ ثواب ہے، اسے سیکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کی نیت کیا ہے؟ نیت جیسے میں نے کل بھی درس میں کہا تھا کہ نیت کہاں سے ہے؟ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھنے آئے، تو جو نیت امام کی اللہ اکبر، میں بھی وہی نماز جنازہ پڑھنے آیا ہوں۔ نیت کرتا ہوں کس چیز کی؟ نماز جنازہ کی۔ وہ کیا ہے؟ سنت ہے، وہ سنت ہے، فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ تو نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ کی سمیت 4 تکبیروں کے، واسطے اللہ کے، ثنا اللہ کے لیے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دعا اس حاضر میت کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اب نماز شروع ہو گئی۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک، یہاں یہ لفظ جو اس کا اضافہ ہے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو وہی ثنا پڑھ لے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود شریف پڑھے، وہ افضل ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد دعا، مرد عورت کے لیے یعنی بالغ کے لیے دعا ہے، نابالغ کے لیے، بچہ ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے، نابالغ لڑکی ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے۔ تو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے، یہ دعا یاد کریں۔ اگر یاد نہ ہو تو صرف تکبیر بھی لگا دیں گے نا، اللہ اکبر، کم از کم وہ نماز تو ادا ہو جائے گی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وزخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اگر لڑکی ہے اللہم اجعلہا لنا، یہاں ہا لگائیں گے، ہو نہیں، ہو جو ہے وہ لڑکے کے لیے، اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا وزخرا وجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ تو یہ لڑکی کی دعا ہے۔
یہ دعائیں یاد کر لیں. زندگی پوری گزر گئی اگر یہ دعائیں یاد نہیں کی ہے تو یہ اپنے ساتھ ظلم ہے. یہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. بہرحال اگر دعا نہ بھی یاد ہو, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جنازے نہ چھوڑے. لوگ دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, oh we don't know how to recite, how to pray salat al-janaza, we don't know. Brother, it's only 4 takbir. If you don't know what to recite inside salah, doesn't matter. Just stay behind the imam and say Allahu Akbar, the first takbir. Sana, if you don't know, don't worry, just stay calm. Listen to the next takbir. If imam says Allahu Akbar, just recite Allahu Akbar. Your salat al-janaza that you pray is perfect, it's valid. نماز تو پرفیکٹ آپ کی پوری ہو گئی ہے. یہ ہے کہ دعا سیکھ لیں آپ, اچھی بات ہے.